نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ہمارے طلبہ عزیز جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے مدارس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مدارس کی طرف آتے ہیں، یہ ایک طرح سے بہت بڑی قربانی پیش کر کے اور بہت بڑا صبر کر کے اپنے دل پر جماؤ کر کے یہاں آتے ہیں. اس لیے ان کی ذمہ داری ہے یہاں آنے کے مقاصد سے باخبر ہوں. کوئی آدمی کوئی کام کرے اور اس کے مقاصد سے اگر لاپرواہ اور بے خبر رہے، اسے اطلاع نہ ہو کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، تو ایسا شخص کسی مجہول کا طلب کرنے والا ہوگا، اور مجہول کا طلب کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہوا کرتا. لہذا ایک طالب علم ایسا علم حاصل کرنے کے لیے اگر آیا ہے کہ وہ عالم بننا چاہتا ہے، تو اس راستے میں اسے کن چیزوں سے گزرنا ہے اس طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے. ایک طالب علم اگر حافظ بننا چاہتا ہے تو اس منزل تک کیسے پہنچے گا اسے معلوم ہونا چاہیے. اگر اسے معلوم نہیں ہے تو کبھی بھی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے طلبہ عزیز، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، چاہے ہم حفظ پڑھ رہے ہوں، چاہے عالم ہو رہے ہوں، چاہے اور کوئی علم حاصل کر رہے ہوں، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اگر ہمارے حاصل کرنے والا علم اس کا تعلق علوم دینیہ سے ہے، علوم اسلامیہ سے ہے، تو یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا کہ علوم دینیہ اور علوم اسلامیہ کا سلسلہ جو چلتا ہے، وہ سلسلہ چلتے چلتے جو اس کے اپنی آخری منزل کو پہنچتا ہے، اسی آخری منزل کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے کہ اسلام اور دین جو بھی ہوگا وہ آخر میں جا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا. لہذا حضور نے، دیکھو ایک بات اور یاد رکھو، عام طالب علم یعنی دنیا کے علم کے طلب کرنے والے اور دین کا علم طلب کرنے والے، دونوں کے اندر واضح اور بین فرق ہے. ایک عام طالب علم جو علوم دینیہ کو حاصل کرتا ہے، علوم دینیہ کے علاوہ حاصل کرتا ہے، یعنی دنیا کے علوم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، تو ان تمام علوم کا منتہا آپ کی موت تک ہے. یعنی جیسے ہی ایک آدمی کو موت آئی، اس کے علم نے کام کرنا چھوڑ دیا. لیکن علوم دینیہ جو ہوگا، علوم اسلامیہ جو ہوگا، علوم اسلامیہ وہیں سے سمجھیے کہ آپ کے کام کا آغاز ہوگا جب آپ اس دنیا سے فنا ہوں گے. اور جتنے ہی زیادہ آپ اس علوم کے اندر گہرائی حاصل کریں گے، جتنی زیادہ ترقی کریں گے، اتنی آخرت کی منزلیں تمام ہوتی جائیں گی.
اس لیے اس علم اور علم دنیا کے اندر سب سے واضح فرق یہ ہے کہ اس علم کا تعلق جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اور دنیا کے علوم کا تعلق آپ کی موت تک ہے۔ لہذا یہ علم جو ہوگا، علوم دینیہ جو ہوگا، یہ سلسلہ وار ہوگا، سندن ہوگا۔ اسی لیے ہمارے وہ طلبہ جو حدیث کے طالب علم ہیں اور آگے جا کر کے دارالعلوم دیوبند میں یہ علم حاصل کریں گے، وہاں حدیثیں پڑھائی جائیں گی، تو حدیث پڑھانے والا، حدیث کو بیان کرنے والا، ہر محدث جو حدیث بتاتا ہے، جو حدیث سناتا ہے، وہ شروع کرتا ہے حدثنا فلان قال اخبرنا فلان، ایسے ہی بیان کرتے کرتے حدثنا فلان حدثنا فلان، اخیر میں جا کے کہتا ہے عن ابی ہریرہ عن عبداللہ ابن مسعود عن عمر بن الخطاب، اخیر میں وہ کہے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں، عمر ابن خطاب ہیں اور فلاں ہیں، یعنی اخیر میں سند جا کر کے رسول اللہ تک پہنچ جائے گی۔ لہذا ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر اس سلسلے میں انقطاع ہو گیا، یعنی علوم دینیہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سلسلے میں کوئی انقطاع، کوئی خلل ہو گیا، تو آپ کا وہ خلل ایسا خلل ہوگا جو آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ یعنی آپ نے بیچ کے کسی واسطے کو اگر مجروح کر دیا، جو واسطہ جا رہا تھا حدثنا فلان اخبرنا فلان کے ذریعے سے، یعنی ہم نے فلاں سے حاصل کیا، فلاں نے فلاں سے حاصل کیا، فلاں نے فلاں سے حاصل کیا۔ جیسے میں آپ کو ایک معمولی بات بتا دوں، علم حدیث کا جو سلسلہ ہندوستان کے اندر ہے، وہ تمام سلسلے جا کر کے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے شیخ الاسلام والعرب، شیخ العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا نصیر احمد خان صاحب، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا مولانا حسین احمد مدنی سے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا مولانا شاہ عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا حضرت شاہ اسحاق سے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا شیخ طاہر کردی مدنی سے۔ میں ایک نمونہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے نمونہ کہ کوئی بھی ایک حدیث کو بھی اس کے بیان کی اجازت جو ملتی ہے تو نیچے سے اوپر تک پوری سند لگی ہوئی۔ اس لیے اگر کسی طالب علم نے اپنے استاذ کو مجروح کر دیا، اپنے استاذ کے ساتھ بدسلوکی کر دیا، تو یاد رکھیے سلسلے میں اس استاذ، وہ جو استاذ ہے بیچ میں، اس استاد اور دوسرے استاد کے درمیان جو سلسلہ ہے، اس نے اس سلسلے کو کاٹ دیا۔ اب جب اس سلسلے کو کاٹ دیا اس نے، تو اتنا اس میں انقطاع ہو گیا۔ جب انقطاع ہو گیا تو جو رحمت و برکت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چل کر کے اس بندے تک پہنچ رہی تھی، بیچ میں واسطہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ لاکھ کوشش کرے گا، اس کو وہ برکت، وہ رحمت حاصل ہونے والی نہیں ہے جو بیچ میں خلل پیدا ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے علم دین جس سے حاصل کر رہے ہو، علم دین سے جس کا واسطہ ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کے تم غلام بن جاؤ۔ بہت بڑے عالم کا مقولہ ہے، اگر میں نے کسی سے ایک حرف حاصل کر لیا علم، تو اسے اختیار ہے کہ مجھے چاہے تو بیچ دے، مجھے چاہے تو خرید دے، ہے نا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ جس سے بھی علم حاصل کر رہے ہو، اس سے اپنے دل کو اگر آسانی کے ساتھ آمادہ نہ ہو، بتکلف تمہارے لیے لازم ہے کہ مناسبت پیدا کرو۔
لازم ہے کہ تعلق پیدا کرو، اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس آدمی کے علم حاصل کرنے کا، تم دوسری جگہ چلے جاؤ، دوسرے ادارے میں چلے جاؤ، لیکن ایسی شکل مت اختیار کرنا کہ اللہ تم سے انتقام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں آج تم کو ایک بات بتاتا ہوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جیسے انتقام لیتا ہے، اور اللہ اگر بندے سے انتقام لے گا تو اس بندے کی خیریت نہیں ہو سکتی۔ ایسا موقع آتا ہے جب بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اس سے میرا اعلان جنگ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، کوئی رسول اللہ کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی میرے ولی کو تکلیف پہنچایا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب تم کہو کہ ولی ہونے کے لیے بہت بڑی خلافت شرط ہو، وہ فلاں لوگوں کے خلیفہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ولی وہ بندہ ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا انکشاف آپ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ کس بندے کا تعلق اللہ سے جڑا ہے اور کس بندے کا تعلق اللہ سے جڑا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، ایک گنہگار انسان، حضرت ماعز اسلمی کا واقعہ یاد رکھیں۔ ماعز اسلمی وہ صحابی رسول ہیں جن سے زنا ہو گیا، ماعز اسلمی سے زنا ہو گیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے دربار میں باقاعدہ آ کر کے بار بار اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، انی قد زنیت، میں نے زنا کیا ہے، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا دانی قد زنت یداک، ہٹو تمہارے ہاتھ میں زنا کیا ہوگا۔ دوبارہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ طہرنی انی قد زنیت، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا۔ حضور واپس بھیج رہے ہیں، 3 مرتبہ جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حد شرعی کو نافذ فرمایا، حد شرعی کو نافذ فرمایا۔ ان کو پتھر مارا جا رہا تھا، ان کے بدن سے کہیں کوئی رگ کو لگی اور رگ پھٹ گئی جس سے خون نکلا، کسی کے اوپر چلا گیا وہ خون، جس کے اوپر وہ خون گیا اس شخص نے لعنت کے الفاظ کہہ دیے کہ لعنت ہو، ایسا برا آدمی تھا ماعز۔ بغل میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ موجود تھے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ۔ آپ نے فرمایا تم ماعز کو لعنت بھیج رہے ہو، تم ماعز پہ لعنت کے الفاظ کہہ رہے ہو؟ کہا خدائے پاک کی عزت و جلال کی قسم، جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، ماعز نے آج ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پہ ڈال دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کب کس بندے نے توبہ کر کے، کوئی گنہگار بندہ ہے، مدرسوں میں معصوموں کی جماعت نہیں ہے، چاہے اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں، ذمہ دار ہوں، یہ معصوموں کی جماعت نہیں ہے، لیکن کب کس بندے نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اپنے رشتے کو ہموار کر لیا، آپ کو بتا دیا۔ اس لیے ضروری ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں خیال کریں گے، اگر آپ نے تکلیف پہنچایا، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے انتقام لیتا ہے معلوم ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر جماعت اہل حدیث کے کچھ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مولانا داؤد غزنوی، مولانا عبد الجبار غزنوی، یہ سب اہل حدیث عالم تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے بھی تھے، ان سے عقیدت بھی رکھتے تھے، اپنے مسلک کے اعتبار سے تو اہل حدیث تھے، لیکن کبھی بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ ان کے مدرسے میں ایک آدمی مدرس ہوا،
نیا مدرس تھا، اس نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوتا ہے ہمارے یہاں، لہذا ہم ایسے الفاظ کہہ دیں امام ابو حنیفہ کے خلاف کہ مدرسے والے ہم کو واہواہی کرنے لگے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے تقریر کیا، تقریر کے دوران کہا کہ ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی، مجھ کو ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، میں ان سے بڑا عالم ہوں۔ نماز ختم ہوئی، مدرسے کے ذمہ دار مولانا داؤد غزنوی نے بلایا، کہا مولانا صاحب اپنا سامان اٹھائیے، سیدھا راستہ لے لیجیے واپسی کا، 1 منٹ آپ کو یہاں رکنے کی گنجائش نہیں۔ کہا کہ ارے صاحب ہم نے تو کوئی ایسی بات تو رسول اللہ کے خلاف تو نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں پہلے اس پہ عمل کرو، باقی بکراتی چھوڑو، فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ کمیٹی کے ذمہ داران آ گئے، کیا بات ہے؟ کہا بات اتنی ہے کہ میں نے صرف امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں تھوڑا سا کچھ کہہ دیا، اس کو نکالا جا رہا ہے۔ کمیٹی والے آئے، مولانا نے کہا کہ تم لوگوں کو کمیٹی میں رہنا ہے رہو، تم لوگ بھی استعفیٰ دے کے جا سکتے ہو۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ مولانا اتنا سخت ایکشن آپ نے کیوں لیا؟ مولانا عبد الجبار غزنوی باوجود کہ اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے بہت بڑا جملہ کہا جیسے ہی اس اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ کو خالی 17 حدیث یاد تھی، مجھ کو ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، تیسے اللہ نے میرے دل میں وہ حدیث قدسی ڈالی، من آذی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اگر اللہ اعلان جنگ کرے گا تو ایک مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، لہذا اس بندے کا ایمان اللہ لے لے گا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کے ایمان کا سودا ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ وہ آدمی قادیانی ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کا ماننے والا ہو گیا، یعنی صریح کافر ہو گیا، ایسا کافر ہو گیا کہ اگر اس کو کافر نہ مانے کوئی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انتقام ایسا لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو مناسبت نہیں ہے کسی مدرسے کے ذمہ دار سے، کسی مدرسے کے اساتذہ سے، کسی مدرسے کے نگراں سے، تو آپ بجائے اس کے کہ کوئی تکلیف کا مرحلہ پیش کر کے اس کی اذیت کا سامان بنیں، اپنے آپ کو یہاں سے خالی کر لیجیے۔ آپ خالی کر لیں گے تو یہ آپ کے حق میں بھلائی ہے، ورنہ اگر آپ انتقام میں آئے تو وہ الگ بات ہے، سامنے والا تو آپ کو نہیں جان رہا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس مدرسے میں بہت سے اکابر ہیں جن کی داڑھیاں سفید، جو زمانے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ طلباء کی بدسلوکیوں کی وجہ سے آنسو آئیں، ان کا دل رنجیدہ ہو۔ وہ طلباء جنہوں نے کوئی ایسی گستاخی کی ہے، خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ اپنے معاملات کو صاف کریں، اپنے معاملات کو ختم کریں، معافی مانگیں، ورنہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ان سے انتقام لے گا۔ زمانہ دیکھے گا ان کی بدتمیزی کو۔ رات حضرت مولانا نے بھی بتایا کہ مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 کمرے کے بعد سیٹی مار رہے ہیں، اور کسی کمرے میں کسی بڑے استاد کے پتھر آپ پھینک رہے ہیں۔ یہ جو طالب علم ہیں مدرسے میں آپ کو چھپ رکھتے ہیں، اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس کو میں لکھ کر کے دے دوں کہ تمہارا انتقام اللہ تم سے لے گا، اور ایسا سخت انتقام لے گا، ہو سکتا ہے کہ تم ایمان سے اپنا ہاتھ دھو۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے زیر انتظام رہیں، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کی انتظامیہ سے اطمینان آپ کو نہیں، آپ چلے جائیے، لیکن اللہ کے واسطے وہ چیز لے کے نہ جاؤ جو تمہارے ایمان کا سودا کر دو، تمہارے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے۔ 2 شخصیات دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جن کے انتقام کے لیے اللہ ضرور کھڑا ہوگا۔ آپ کسی اپنے باپ کو
اپنے باپ کو تکلیف پہنچا دیجیے، اپنے باپ کو تکلیف پہنچا دیجیے، اپنے ماں کو تکلیف پہنچا دیجیے، موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا انتقام اللہ یہاں نہ لے۔ اسی طرح سے اساتذہ بھی اسی سیریز میں آتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ آج تک کبھی بھی کسی کی گستاخی کیے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ معافی مانگ کر کے اپنے معاملات کو صاف کریں تاکہ اللہ ان سے انتقام نہ لے، ورنہ وہ سزا پانے کے لیے تیار رہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس سے علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تعلقات کو ہموار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عالم ہو رہے ہیں تو آپ کو کس انداز سے محنت کرنا ہے۔ میں نے ابھی کسی جماعت میں سمجھاتے وقت ایک بات سمجھایا تھا کہ ایک آدمی جو عالم بننا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے 3 بنیادی چیزیں کو 3 صلاحیت اس کے اندر ضرور ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کے حل کی صلاحیت اس کے اندر پائی جائے، یعنی عربی اول سے لے کر کے آخر تک ہر کتاب کو حل کر کے وہ پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک چیز یہ، اب کیسی صلاحیت پیدا ہوگی؟ اعراب کیسے درست ہوگا، ترجمہ کیسے درست ہوگا، مطلب کیسے درست ہوگا؟ اب اس کے لیے آپ کو اساتذہ فن سے رجوع کرنا پڑے گا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ایک بات یہ بتا دوں، بحمد اللہ، کسی تعریف کی بات نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود پڑھا رہا ہوں یہاں، بحمد اللہ اتنے باصلاحیت اساتذہ کا اجتماع بہت کم مدرسوں میں ایک ساتھ ہوتا ہے جتنا آپ کو نصیب ہوتا ہے، بہت کم نصیب ہوتا ہے جتنا آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ کسی مدرسے میں کوئی 1 باصلاحیت ہوتا ہے، کوئی 2 باصلاحیت ہوتا ہے۔ بحمدللہ جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ نے سب کو مختلف انداز سے خوبیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ اس لیے آپ کی جو چیز کمزور ہو، آپ کی نحو کمزور ہو رجوع کیجیے، آپ کی صرف کمزور ہو، لیکن آپ کو خود فکر کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا نے کو فکر کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو فکر ہوگی بہت آسانی سے مسئلے کو قابو میں لا سکتے ہیں، اور اساتذہ کو اگر فکر ہوگی تو آپ کبھی بھی قابو میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے کہ ہر استاد جانتا ہے نہیں ہر طالب علم کے بارے میں اس کی کیا کمزور ہے نا، لہذا اگر آپ کو صرف نہیں آ رہی ہے تو آپ رجوع کیجیے، نحو نہیں آ رہی تو رجوع کیجیے، اور عربی دوم سے آگے جو طالب علم گزر جائے اس کی اتنی صلاحیت تو لازم ہے کسی بھی کتاب کو اٹھائے جس کے اوپر اعراب نہ لگا ہوا ہو اور قواعد کی روشنی میں صحیح اعراب پڑھ کے گزر جائے، اتنی صلاحیت لازم ہے۔ اگر اتنی صلاحیت لازم نہیں ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اب کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں ہے آپ بیٹھ کر کے خود فیصلہ کیجیے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے اعتبار سے یہ صلاحیت بھی ضروری ہے کہ درسیات میں آپ کو عبور ہو، اسی کو کہتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ طالب علم کے لیے چاہیے تعمق فی العلم، علم کی گہرائی، تو علم کی گہرائی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہر طالب علم کی عبارت درست ہو، دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو تحریراً اور تقریراً اپنی بات کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے لیے آپ کو تحریر سیکھنا ضروری ہے اور تقریر سیکھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آپ مدرسے میں چاہیں سیکھنا تو یقیناً آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس افراد موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ شاعر نے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ کہہ دے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، یہ نہیں بہت سے ادارے ہیں، بہت سے مدرسے ہیں جہاں کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں
کہ طالب علم درسگاہ سے اس وقت تک نہیں جاتا ہے جب تک کہ اپنی تمام کتاب کا مطالعہ اور آگے کا سبق اور پیچھے کا مراجعات نہ کر لے، وہ درسگاہ سے نہیں جاتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے طلبہ، افسوس کی بات ہے کہ بیٹھ کے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ 10:30 جیسے بجا اساتذہ کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور ہم فوراً واپس چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، جو استاذ وہاں ڈیوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایک انتظام کی بات ہے، ورنہ آپ کو گھڑی دیکھ کر کے نہیں جانا ہے، آپ کو اپنی صلاحیت دیکھ کر کے جانا ہے۔ دوسری بات، تحریر میں کیسے صلاحیت پیدا ہوگی؟ آپ اساتذہ سے رجوع کیجیے۔ زمانہ قدر کی آنکھوں سے تم کو دیکھے گا، کسی بھی فن میں تو اعلیٰ مقام پیدا کرے۔ آپ کا جوتا سیدھا کرنے کے لیے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے رئیس سامنے آئیں گے جو مولانا صاحب کا جوتا سیدھا کر کے چاہیں گے کہ ہم کو ثواب مل جائے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر اپنی صلاحیت بھی ہو، صالحیت بھی ہو، تب جا کر کے دنیا آپ کو اپنے سر پہ بیٹھانے کے لیے تیار ہے۔ آج بے شمار لوگ، بہت سے لوگ آپ کو یہاں بھی مل جائیں گے، اس ادارے میں بھی مل جائیں گے کہ لوگ اعزاز کے لیے بہت سی جگہوں پہ کئی گاڑیاں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے کب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب انعام دیتا ہے؟ وہی ہے کہ خود ہی کو کر بلند دیکھنا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنے آپ کو رگڑنا پڑے گا۔ چھپ کر کے پڑھیے۔ بڑے خوشی کی بات ہے کہ اس مدرسے میں اللہ نے آپ کو درسگاہ الگ دیا ہے اور کمرہ الگ دیا ہے۔ اگر آپ رات میں 1 بجے 2 بجے تک بھی پڑھنا چاہیں، کوئی آپ کو بلب بند کرنے کے لیے نہیں کہنے والا۔ بہت سے مدرسے ہیں جہاں ایک کمرہ ہے، اسی میں رہنا بھی ہے، اسی میں سونا بھی ہے، اسی میں حفظ والے بھی سو رہے ہیں، اسی میں ناظرے والے بھی ہیں، اسی میں عربی والے بھی ہیں۔ وہاں تو مشکل ہے کہ لائٹ اتنے بجے بند ہونا چاہیے، بچوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، دوسرے بچے پر نہیں۔ آپ کے لیے تو اللہ نے وہ سہولت دیا ہے کہ آپ پوری رات پڑھنا چاہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس بات پر اپنے کو آمادہ کر لیجئے، اپنی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے۔ مدرسے کے فلاں نگراں کو خوش کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا ہے، ہمارے اندر استعداد و صلاحیت کیسے پیدا ہو جائے اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا، جو لوگ بیچ کے واسطوں کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ علم کا فیضان وہاں تک کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا مدرسے کے اندر ایک ماحول ہونا چاہیے کہ آپ کو ہر شخص دعا دینے والا ہو، آپ کو کوئی بد دعا دینے والا نہیں۔ مدرسے میں باورچی ہیں، وہ بھی آپ کے محسن ہیں، آپ کو وقت پہ کھانا دے رہے ہیں اور راتوں رات جاگتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صبح کو ناشتہ میں آپ کو حلوہ مل گیا، آپ کو چنا مل گیا کہ اتنے آسانی سے نہیں مل گیا؟ وہ بیچارہ رات میں 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے اپنی نیند کو خراب کر کے اس نے رات کو پکانا شروع کیا ہے، محنت شروع کیا ہے، تب جا کر کے آپ 6 بجے ناشتہ پائیں۔ لہذا آپ کے وہ بھی محسن ہیں، آپ ان کو بھی سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کہا یہ تو اکبر بھائی ہیں، یہ تو شمشادہ تو ہیں، نہیں، اس کا احترام تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ تمہارا محسن ہے وہ، سلام کیے بغیر مت جاؤ۔ تم 2 مرتبہ ذرا سلام کر کے دیکھو، وہ بوڑھا آدمی جو بیچارہ کمزور بھی ہو گیا لیکن وہ مدرسے میں آپ کی خدمت کر رہا ہے، اس کے دل سے دعا نکلی، اس کے دل سے دعا نکلی، اور اس کے دل کی دعا تم کو کس منزل تک پہنچا دے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طالب علم محنت کے ساتھ ساتھ صالحیت کو پیدا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سلام کا رواج حسینیہ کی خاص بات تھی، بہت دور تک لوگ کہتے تھے کہ یہاں سارے بچے سلام کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، کہنا پڑتا ہے، اپنے ہو تمہارے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بہت سی جگہ پہ اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں،
اور آپ پوری بے شرمی سے گزر جاتے ہیں، آپ کے منہ میں ایک مرتبہ حرکت نہیں ہوتی کہ آپ السلام علیکم کہتے ہیں۔ افسوس کی بات، بسا اوقات مہمان ساتھ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ جس حسینیہ کے بارے میں لوگ اتنا پرچار کیا کرتے تھے، یہ مہمان باہر جا کے کیا تاثر دے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی طالب علم کہیں سے گزر رہا ہے، چاہے سامنے والا استاد ہے، سامنے والا طالب علم ہے، سامنے والا باورچی ہے، سامنے والا کوئی مہمان ہے، لیکن شکل سے یہ اندازہ ہے آپ کو یہ مسلمان ہے، اس کو آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ آپ سلام کریں گے ثواب الگ ملے گا، اس کے دل کی دعائیں الگ ملیں گی۔ یہ اہتمام کیا جائے، اگر یہ اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ جو باتیں، چند باتیں میں نے کہا ہے، تربیت کے رائے سے بہت ساری باتیں ہوا کرتی ہیں، نماز سے متعلق ماشاءاللہ مولانا اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، اور نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی تو ہمارے لیے لازم ہے ہی۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر مولانا صاحب جگانے نہیں آئے تو آپ نہیں اٹھیں گے، نہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایمان کی وجہ سے اٹھ کر کے حاضر ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ان تین باتوں کو جو میں نے کہا ہے، تین باتوں کو آپ گرہ لے کر کے جائیے، ان کو اپنے دل پہ لکھ کے جائیے کہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم جن سے علوم حاصل کر رہے ہیں ان کا قلبی احترام کریں گے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو خصوصی طور پہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مولانا ہم آپ کو فلاں گالی دیے تھے، مولانا ہم نے آپ کو سیٹی مار دیا تھا، مولانا ہم نے آپ کو یہ کہہ دیجیے، مولانا جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں تاکہ تمہارا معاملہ ختم ہو، اللہ کے انتقام سے تم بچ جاؤ۔ دوسری بات ہے صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے جو میدان ہیں ان میدانوں میں آپ کو توجہ دینا پڑے گا، درسیات میں بھی پختگی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ یعنی تقریراً و تحریراً اپنی بات کو پہنچانے کا ملکہ تامہ آپ کو حاصل ہو۔ بہت مختصر لفظوں میں نے سمیٹا ہے اس کو، یہ تین چیزیں اگر آپ گرہ کر کے جائیں اور آج طے کر لیں ہم کو اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا ہے، تو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ترقی کو کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم دارالعلوم میں داخل ہو جاؤ گے، نہیں، دارالعلوم کے جامع ازہر میں تمہارا استقبال ہوگا اور تمہاری ترقی کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی حضرت مولانا کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بہت سے طلباء جن کی خوراکیاں باقی چل رہی ہیں، وہ طلباء گھر جانے والے ہیں اور اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیں، جس کی بھی خوراکی باقی ہو، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بقرعید تک کی جو خوراکی ہو رہی ہو، اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیں، دفتر والوں سے معلوم کر لیں کہ شوال سے اتنے دن سے ہم ہیں، اتنے دن سے لے کے اتنے دن کی خوراکی کتنی ہوگی، وہ معلوم کرنے کے بعد خوراکی جمع کریں، اس کے بعد چھٹی میں جائیں، ہے کہ نہیں؟ معاملات صاف رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ چھٹی میں گئے، کوئی بھی آدمی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، چھٹی میں گئے یہاں سے تو مسافہ کرتے ہوئے گئے، ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد واپسی نہیں ہو سکی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی آدمی کا کوئی معاملہ باقی رہے، مدرسے کا پیسہ اس کے ذمے، اس کا پیسہ مدرسے کے ذمے باقی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے رب العالمین مدرسہ کے جو بھی اساتذہ بیمار ہیں، ذمہ داران بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا مصلح الدین صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کے چچا
حاجی عبدالرقیب صاحب کا بھی جلدی ہی انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدرسے کے ہمارے ذمہ دار بڑے مولانا جیدہ مرحوم ان کے ساتھ مولانا اختر صاحب، یہ لوگ سفر میں ہیں، مدرسے کے لیے رات و دن کی قربانیاں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ ان حضرات کو عافیت اور سکون عطا فرما، مشکلات کو آسان فرما، ہر طرح کی کامیابیوں کو مقدر فرما، اے اللہ جو بھی طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ بھی ہیں، اے اللہ سب کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقاصد میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اور دل سے قربانی دے کر کے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔